बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि आमरीत के दौर में मिलने वाले जो एजाज़ात हैं ना, वो बाइस फ़ख्र नहीं होते, वो बाइस शर्मिंदगी होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि इस वक्त मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर आमरीत है, लेकिन हाँ, जमहूरियत भी इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है। और आज हमने यही हाल देखा। क्राइटेरिया तो हमें बहुत हद तक समझ आ रहे थे कि मेरिट क्या है अगर इस मुल्क की जुडिशरी में कोई जज लगना है, मेरिट क्या है अगर इस मुल्क का इलेक्शन कमिश्नर लगना है, मेरिट क्या है अगर इस मुल्क का कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट लगना है, मेरिट क्या है अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म लगना है, मेरिट क्या है अगर इस मुल्क का सदर बनना है, मेरिट क्या है इस मुल्क का अगर वज़ीर बनना है, मेरिट क्या है अगर इस मुल्क का सेनेटर बनना है। आज ये भी पता चल गया जी मेरिट क्या है कि अगर इस मुल्क में आपको किसी किस्म का कोई एजाज़ मिले। और ये हाल मेरिट का अंदाज़ा आप ऐवान सदर से लगा लें। आज यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च है। और या आप पंजाब लगा लें कि गवर्नर हाउस पंजाब में आज मेरिट की किस तरीके से जिस जिस मेरिट पर नवाजा गया। मैं कुछ लोगों के नाम आपके सामने रख दूं, मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत खुश भी हो जाएगी, आपकी तबीयत फ्रेश भी हो जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं शुरू करूं मेरिट का काम, तो अगर मैं ऐवान सदर से अगर शुरू करूं, आज ऐवान सदर में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, उनको आज अवार्ड से नवाजा गया, सितारा इम्तियाज से। इनका क्राइटेरिया सुन ले, ये बंदा अदालत की तरफ से कन्विक्ट है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से कन्विक्ट है, ठीक है। इन्होंने एमपीओस के तहत लोगों को नाजायज अंदर किया, इन्होंने पॉलिटिकल कारकुनों को जलसे की इजाजत नहीं दी, इन्होंने हर वो तरीका इख्तियार किया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंचा है। इरफान नवाज मेमन डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनका फिर पूरे डबल बेंच ने वो सजा जो तौहीन अदालत थी उसको बर्खास्त किया था, लेकिन मेरिट पता चल गया वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत। मेरिट पता चल गया, यह मुखालफत नहीं, ये खास हिस्से के बहुत करीब होना, शायद मेरिट यही है। ये आज ऐवान सदर में अवार्ड से नवाजा गया। दूसरा अवार्ड सर उससे भी बड़ा है, वो है साबिक डीजी एफआईए अहमद इसहाक जहांगीर साहब को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। साबिक डीजी पर अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी छापी थी, और अब उनके भाई जो है अहमद नूरानी साहब के, वो 6 दिन से गायब हैं, लेकिन ये साबिक डीजी एफआईए अहमद इसहाक जहांगीर साहब को सितारा इम्तियाज मिला है। और सर मैं आपको और बताता हूँ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस के मरकजी किरदार उमर फारूक जहूर को, जिन्होंने वो घड़ी की कीमतें लगवाई थी और वो खरीदी थी, ठीक है जी, उमर फारूक को हिलाल इम्तियाज के एजाज से नवाजा गया है। उन्हें समाजी खिदमात के शोबे में दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया है। इस अजीम समाजी खिदमात की वजह से उन्हें एजाज दिया गया है, और इन खिदमात की तलाश ताहाल जारी है। कोई इनसे पूछ ले, इन्होंने सिवाय इस बात के बताने के कि वो ग्राफ घड़ी और जो दूसरी चीज़ें थी, इनकी क्या खिदमात थी, जब चाहे किसी के कहने पर, किसी खास इशारे के कहने पर, वो इनके ऊपर तो मुल्क के अंदर भी ज़ाहिर बात है, जुनेद अकबर है, क्या नाम है, हाँ, उन्होंने तो पाकिस्तान में इनके ऊपर मुकदमा है, इनके पास अपने बच्चों के अगवा का मुकदमा है। दुनिया में एक दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ इनकी एंट्री नहीं है, जहाँ ये मोस्ट वांटेड है, और पाकिस्तान में ऐसे बंदे को सितारा इम्तियाज दूसरा बड़ा एजाज से नवाजा जा रहा है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इसने गवाही दी थी, और जब जी चाहे मर्द शाह ज़ेब खानज़ादा और फलाने खानज़ादा के प्रोग्राम में ये रोज़ रात को आ जाते थे। अच्छा जी, और आपको क्राइटेरिया बताता हूँ सर, ये तो मैंने अभी आपको 3 हीरे बताए हैं। इसके अलावा गवर्नर पंजाब ने आज सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब, हमारे उस्तादों में से, जी हाँ वो सहाफ़ी हैं, उनको सितारा इम्तियाज़ दिया। मुज़म्मिल सोहरवर्दी अल मशहूर हम टीवी पे, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, इनके खिलाफ ज़ाहिर उगलने में उनका कोई सानी नहीं है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, कहा जाता है कि ये मसाहिब में से हैं, शाह के मसाहिब में से हैं, दरबारी सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ ये मशहूर हैं जी। उनको आज अवार्ड मिला। कामरान शाहिद साहब, सीनियर एंकर पर्सन, ये वो हैं जिन्होंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू उनसे करवाया गया था, जब शेख रशीद साहब चिले से निकल के सीधा इनके पास आए थे, उस वक्त इन्होंने इंटरव्यू किया था कामरान शाहिद साहब ने, बल्कि कामरान शाहिद साहब ने किया था,
اور سوری کامران شاہی صاحب نے نہیں کیا تھا، کامران شاہی صاحب نے ان کا کیا تھا، ڈار برادران کا، ٹھیک ہے جی۔ نصر اللہ ملک صاحب وہ بھی خاص لائن کو ٹو کرتے ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں، سینئر ہیں جی۔ منیب فاروق صاحب کو تمغہ امتیاز ملا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ ان کو سول ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں، اور وہ تو وہ خبریں۔ اور مزے کی بات اور بھی بتاؤں، اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں، حسن ایوب ہے۔ کرائٹیریا سے آپ کا اندازہ لگا کہ پاکستان میں ایوارڈ نوازنے کا کرائٹیریا کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا پہلے کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، لیکن اس وقت یہ ہاں پتہ چلتا کاشف عباسی صاحب کو ملتا بیچ میں، برابر ہی کر دیتے یار، حامد میر صاحب کو کسی ایوارڈ کے لیے نواز دیتے ہیں، مجھے مزہ آتا، اور چلے اتنے مردوں کا ایوارڈ دے دیا مرنے کے بعد، اور یار ایک شہید بھی تو ہے ہمارا، اس کو بھی دے دیتے ہیں، جو بیچارے کینیا میں پاکستان کی خاطر شہید ہو گیا، اسی کو ہی دے دیتے ہیں۔ میں ارشد بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ کمال ہے، میں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے ہمارے پاس، اس لیے میں نے کہا کہ یہ اردلی ایوارڈ ہے، جس سے صرف شرمندگی ہو رہی ہے۔ ادھر صدر مملکت کا جو خطاب تھا آج کا، کمانڈر ان چیف تھے، وہ ویسی بڑی تنقید ہو رہی ہے، ان کا خطاب بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، عمر کا تقاضا، آئی سیٹ کمزور، حالت خراب، بھیا تھوڑا ریسٹ کر لیں یار، یہ تو یوم پاکستان ہے، اس میں آپ نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنا، دنیا کو بتانا ہم کتنے طاقتور ہیں، ہمیں ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ویپن ہے، F-16 ویکسین سب اڑ رہے ہیں، آپ کی بنائی کمزور ہوگی، تقریر کسی کی لکھی بھی وہ پڑھی آپ سے جانے گی، اردو کی جو مابین ایک آپ نے کی ہے، ماشاءاللہ بہت عزت سے نوازا جا رہا ہے، پڑھنا آپ کو دشوار ہے، اور یوم پاکستان پہ آپ یہ کر رہے ہیں، نہایت ہی بے دل قسم کا خطاب تھا، اس کی ایک علیحدہ جس میں توجیہات پیش کی جا رہی ہیں، یہ چیز تھی۔ اچھا ادھر لاہور میں وہ حقیقی آزادی، آج آپ کو پتا ہے وہ رضاکار تھے، آج ریلی 23 مارچ کا اعلان تھا جی، وہ ریلی نکلی ہوئی ہے جی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت احتجاج ہو رہا ہے لاہور میں، اور بھائی عالیہ حمزہ بڑا زبردست کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بہت زبردست کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کے بغیر سیاسی استحکام ناممکن ہے، طالبان کچے کے ڈاکو نہیں ہیں، مذاق نہ سمجھیں، انہوں نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے، مذاکرات آپ کو کرنا ہی پڑیں گے، اور جی ہاں آپ کی بات شروع ہوگی، صادق صاحب پہنچے ہوئے جی، اس وقت افغانستان میں مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، بلکہ پہلا راؤنڈ ادھر ہو چکا ہوا جی۔ ایک اور ایوارڈ بننے کو ملا تھا، اگر میں نے آپ کو بات نہیں کی نا سمجھ لیں پورے ویلاگ کا مزہ ہی خراب ہو گیا۔ ایک بندے کو اور ایوان صدر میں ایوارڈ ملا ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل، آپ کو پتا یاد ہوگا، پاپڑ والا اور یہ وہ فلودے والا جو کراچی کے تھے، اس سکینڈل سے شہرت پانے والے ویل چیئر پہ صاحب جو آتے تھے، سندھ میں شوگر ملوں کے مالک، اومنی گروپ کے سربراہ، صدر آصف علی زرداری صاحب کے قریبی دوست خواجہ انور مجید کو پاکستان کا دوسرا بڑا سول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ اب ان کی گراں قدر خدمات دیکھ لیں، اومنی گروپ، شوگر مل سکینڈل، شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھی، یہ ہے میرٹ، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا جی۔ اچھا جی، اس طرح سر رانا ثناء اللہ صاحب سے سلیم صافی صاحب نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا جی، سلیم صافی صاحب نے کہا جی ایک وزارت داخلہ ہے، اس میں 3 وزیریں ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا، کیا ہے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کام جن لوگوں کے کرنے کا ہوتا ہے نا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، وزیروں نے کام تو نہیں کرنا ہوتا، جو کام ان سے کرنا مقصود ہوتا ہے وہ کروا لیا جاتا ہے۔ کیا سنیں ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ تو وزارت سرے سے ہے ہی نہیں، وہ ڈیوال ہو چکی ہے، اور یہاں پہ وفاقی وزیر بھی ہے، اس کے لیے مشیر بھی ہے، اس کے لیے وزیر مملکت بھی ہے، تو یہ وسائل کا ضیاع نہیں ہے۔ تو وہاں پہ دفتر تو ہے نا، گاڑی بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، تو یہ چیزیں تو ہے نا وہاں پہ، لیکن کرنے کے کام تو نہیں ہے، کرنے کے کام بس ٹھیک، کام تو جن لوگوں کو کرنے کا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ خود وزیروں نے نہیں کرنا ہوتا، جو ان سے یعنی کروانا یا کرنا مقصود ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ آپ جس نے کرانا مقصود ہو وہ ان سے کام کروا لیتے ہیں، ادروائز جھنڈا گاڑی کافی ہے، اسی لیے محسن نقوی ہیں، اسی لیے ہمارے پرویز خٹک صاحب ہیں، اور اسی لیے دانیال ہے جی، یہ ساری انہوں نے چیز بتائی، اس حقیقتیں ساری کھل کھل کے بتائی جا رہی ہیں، اور کیا ہے۔ ہاں ادھر جی سندھ نشور و فروز میں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم بلند ہوئے جی،
زبردست قسم کی ریلی نکالی گئی ہے جی. اور ایک اور آپ سے خبر شیئر کرنی تھی. یہ صاحب ہیں صافی محمد حنیف، بی بی سی سے ریلیٹڈ ہے جی. انہوں نے بی بی سی پہ نہ صرف ایک ویڈیو میسج بھیجا، اور میں نے کہا وہ میں آپ کو رکھ دوں آپ کے سامنے، کیونکہ یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے، یہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے. انہوں نے کہا جس حکومت پر روز یہ سوال اٹھتا ہو، حنیف صاحب جی کہہ رہے ہیں، محمد حنیف صاحب، انہوں نے کہا جس حکومت پر روز یہ سوال اٹھتا ہو کہ واقعی ہماری حکومت ہے یا نہیں، وہ ہمیں شہادتوں سے کیسے بچائے گی. جس حکومت پر خود یہ سوال تو وہ حکومت ان کی ہے یا نہیں ہے. وہ حکومت جو بند کمروں میں منتیں کر کے آئی ہو، جو کہتی ہو کہ ہمیں گڈ گورننس آتی ہے، الیکشن تو آتے جاتے رہتے ہیں، بس ہمیں موقع دے دیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے. ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے. ایسی حکومت ہمیں کیسے بچائے گی؟ ریاست جو کبھی ماں جیسی تھی اب ہارڈ اسٹیٹ بن چکی ہے، جہاں پھانسی کے گھاٹ دوبارہ سے تیار ہو رہے ہوں، جہاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تہخانوں میں بند کر کے ریاست آئینی ہاتھوں سے نمٹ رہی ہو، ان کی سنسکیاں سنیں، وہ حکومت ہمیں کیسے بچائے گی؟ یہ تصویر کا یہ والا رخ بھی ہے. سب اچھا نہیں کر سکتے سر، نہیں مناسب ہی نہیں ہے. سب اچھا نہیں کر سکتے. کریک ڈاؤن اپنی جگہ پر سب کچھ ہے جی. کسی کے گھروں میں وکیل آبدی صاحب ہیں، 40 سے 50 پولیس والے جن کو کہتے ہیں ڈاکوؤں کی شکل میں وہ آئے ہیں جی، 2 بجے حملہ کیا، اہلیہ کے زیورات لے کے اڑ گئے. سر یہ تھوڑی ہے، جو سیدھا بدماشی ہے. اور کیا ہے؟ ادھر خوشاب میں جنازہ قرآن خوانی نہیں کرنی تھی، جنازوں میں شرکت کرنے سے روک رہے ہیں. یہ عالیہ حمزہ نے ٹویٹ کیا ہے. خوشاب کی طرف پوری پنجاب پولیس پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دی گئی ہے. آپ کو ہماری فاتح خوانی سے ڈر ہے، آپ کو ہمارے ورکرز کے جنازوں میں شرکت سے ڈر ہے، کہ آپ کو پاکستان کے جھنڈے اٹھانے سے بھی ڈر ہے، آپ کو ہمارا یوم پاکستان منانے سے ڈر ہے. یہ وہ کہہ رہی ہے. تو سر 23 مارچ ہے، آج پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا. تعبیر اتنی اچھی نہیں ہے مجھے آج کی تاریخ میں. یا خواب بدلنا ہوگا یا تعبیر بدلنی ہوگی، اور تعبیر کے لیے پاکستانیوں کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کرنے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.